سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری گل سمجھنا توجہ نال ٹائم بہت تھوڑا جمعے چ ہوندا ہے بندہ خطیب کر کچھ نہیں سکدا حافظ محمد اسحاق اکاڑوی نو مامو کانجن دے بڑے جلسے چ ٹائم ملیا 15 منٹ شاید تمہیں یاد ہوئے گا اتنے کہنے لگے بندہ اتنے کرے تے کرے گی ذبح ہو جائے ذبح ہونے کے دل کرتا ہے حافظ محمد اسحاق اکاڑوی ماشاءاللہ بہت کامیاب خطیب نے جی اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو بزرگوں معززین کرام اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دا خطبہ جمعہ ادھے اندر درس و تدریس تعلیم و تعلم دا جو پڑھنے پڑھانے دا سلسلہ ہے انو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میرے پیارے بھائیوں جس طرح میں عرض کر چکے خطبہ جمعہ دے اندر ایک سیکنڈ منٹ بڑی دور دی بات ہے ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنے دا ٹائم نہیں ہوندا توجہ ماشاءاللہ دوستاں دی ہوندی ہے اور پورے پیار اور محبت کرنے والےاں دا کریم تے مکھن ایتھے خطبہ جمعہ چ آیا ہوندا ہے کیوں جی اللہ دی مہربانی دے نال تو اس واسطے میں آج بیان کرنا ہے جی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب دے مہینے میں سے مشہور ہے کہ جناب 27 رجب نو لیکن کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے جی کوئی تاریخ دی ڈیٹ پکی نہیں کوئی بھی برکیف یہ بات پکی ہے کہ جناب معراج ہویا ہے جی مکہ مکرمہ دے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور ہجرت تو پہلے دا واقعہ ٹھیک ہے بھائی توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر اللہ 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 نے فرمایا جی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا پاک
ہے وہ ذات سبحان سبحان ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیل میں نہ رات ہوندا ہے جڑا لیلا دو زبراں دو زہراں پیشاں تنوین ایدا بھی معنی ہوندا ہے جی یہ دو زبراں تنوین دس دیے کہ رات دے کچھ حصے دے اندر تھوڑے جیسے دے اندر ہے جی نکرا جی 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 تنوین ہے اللہ اکبر فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فرمایا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اسرا یسری اسران زمین تے چلا کر کے لے جانا گل سمجھا جی ذرا ہے جی پھر لیلا اے دو زبراں یا دے تے لیلن ہے جی رکو گے لیلا ٹھیک ہے اور ایدا معنی بندا ہے رات دے کچھ حصے اندر ویسے اسرا یسری اسران دا معنی ہی بندا ہے کہ رات کو زمین پر ہے جی چلا کر کے لے جانا مانا اتنا زیادہ جامع قسم کا مانا ہے دے اندر جی فرمایا اللہ کریم نے ہے جی رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد اقصی تو لے کے ہاں جی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اللہ زمین تے چلا کے لے گیا پھر آسمان تک جان دی دلیل کتھوں اس ایت اندر لب دی جو کوئی نہیں ادھر دیکھو القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن بعض دی یعنی ایک حصہ دوسرے حصے دی تفسیر کردا ہے قرآن مجید دی تفسیر یا تے قرآن نال ہی ہوئے گی یا میرے محمد دے فرمان نال حدیث نالے دی تفسیر ہوئے گی پھر لطف آندا ہے جی میرے پیارے ویر ادھر توجہ فرمانا اللہ اکبر ایک تے من ابتدا واسطے ہوندا ہے الہ انتہائے غایت واسطے ہوندا ہے یعنی جیڑی انتہائے غایت دا معنی یہ ہے کہ جیڑی چیز دا نام لیا جاوے او دے وچ شامل ہے او دے تو باہر نہیں او دے تو پہلے نہیں او دے وچ شامل ہے یعنی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک کئی کہتے ہیں جی معراج روحانی ہویا یعنی خواب دی حالت اندر ہویا جسمانی نہیں نا 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 من جڑا ہے نا من اور الہ یہ خواب دی حالت ہوندا ہی نہیں ہے جی کہ بندہ خواب ویکھے کہ اتھوں شروع ہویا تے فلاں جگہ تے نہیں میں اوتھے پھردا آیا جی بس آسماناں تے پھر رہا جنت دیکھ رہا دوزخ دیکھ رہا فلاں ہاں جی چیزاں دیکھ رہا فلاں علاقے کیوں جی نہ ابتدا نہ انتہا کیوں جی بس ایویں تخیل ہوندا ہے خیال ہوندا ہے یہ جڑا من اور الہ یہ ثابت کردا ہے کہ میرے پیارے نبی نو بمائے جسم اور روح دے دواں چیزاں دے مرکب جدے تے لفظ عبد بولیا جاندا ہے اللہ تعالیٰ زمین تے چلا کے ہے جی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک لے گیا گل سمجھ آ گئی نا یہ ہن واضح ہوگی بات اور دوسرا فرمایا آسمان تے جانا یہ کتوں ثابت ہوا ہے فرمایا جدوں اللہ کریم نے معراج دا ذکر فرمایا اوتھے فرمایا نا وہ کیڑی جگہ تے ہویا عند سدرۃ المنتہی کیوں جی قرآن نے دس دیتا نا میرے نبی ستا سمانا پار سدرۃ المنتہا دے کول گئے سبحان اللہ اے دیکھو لفظ عبد آ گیا جی عبد ویسے تے اتنے دلائل یہ دیتے معراج جسمانی تے پورا خطبہ موجود ہے پتہ نہیں میں کیڑے سال میں یاد نہیں کدی بیان کیتا ہوئے گا طالب علمی دور منڈی کوارٹر دے اندر معراج جسمانی پر دلائل صرف ایک میرا پورا خطبہ سی پورا جمعہ ہے جی لیکن ہن میں خلاصہ جا بیان کراں ویسے تے معراج جسمانی تے دلیل صرف لفظ سبحان ہی کافی ہے لفظ سبحان عام جگہ تے عام گل تے معراج اگرچہ روحانی ہویا ہوندا ہے جی خواب دی حالت اندر ہویا ہوندا تے لفظ سبحان ایتھے اللہ نو بولن دی لوڑ نہیں سی گویا کہ ایک ایسا کام جڑا بہت بڑا کام میں جڑا اتھے اللہ نے رکھا سبحان
ٹھیک ہے نا, سمجھ آئی نا بات. دوسرا عبد عبد گل سمجھا جے, یعنی عبد عبدہی عبدہی اپنے بندے نو اللہ چلا کر کے لے گیا. اتھے بھی جدو اللہ کریم نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا خَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. گل سمجھ آئی؟ اللہ نے وحی کی تھی اپنے بندے وال. عبد دا لفظ روح بمائے جسم دے مرکب تے بولے آ جاندہ ہے. اگر روح نکل جائے تے عبد پھر میت ہے. کیوں جی پھر بندہ عبد نہیں رہندا. گل سمجھ آگی نا. اتھے بھی میرے نبی روح بمائے جسم دے موجود سن. اللہ نے وحی فرمائی اپنے بندے پر جو وحی فرمائی وہ اللہ جانتا. ٹھیک ہے نا جی. اتھے بھی قرآن نے وہ کہا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اللہ کریم نے وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی. سبحان اللہ. ما اوحا. جی میرے پیارے ویر سمجھ آگئی نا. اس واسطے درویدنا توجہ فرمانا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث بخاری دی فرماندے نے اے جڑی سورہ کہف اور سورہ مریم اے سورتاں اول دے اندر نازل ہویاں. اول دے اندر کہندے نے مینوں پرانیاں قدیمی یاد نے. اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے مینوں پرانیاں یاد نے. اور مسند احمد دی حدیث اندر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب سورہ مریم نو اور سورہ جناب اسی طرح جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت روم ایک سورت اسرا کیڑی سورت ہے بنی اسرائیل یہ ہوئی جدی میں آیت پڑھی ہے پہلی. ہاں جناب 15ویں سپارے دی پہلی آیت پڑھی ہے نا. گل سمجھ آئی نا. اس واسطے میرے پیارے ویر توجہ فرمانا پیارے نبی ان دو سورتاں ایک سورہ اسرا دوسری سورہ روم ہر روز تلاوت فرمایا کرتے سن. ہر رات میرے نبی نے تلاوت فرمانا ہوندی سی. الغرض معراج جسمانی گل سمجھ آ گئی. روحانی معراج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ادھر ویکھیا جے یہ اللہ سبحان اس واسطے تے سبحان کہ اللہ کریم نے اقصا دور والی جگہ اقصا کہندے بڑی ایک پاسے دور دراز ہوئے. ٹھیک ہے نا. حرم تو دور سی ادھر نا اقصا رکھ دیتا گئے. گل سنو نا. اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. رات دے کچھ حصے دی اندر اللہ ایک تے جناب 40 راتاں دا سفر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا پہنچو 4 راتاں لگ دیاں نے. سواری تے پہنچو پر سواری جڑی جہاز وغیرہ تے نہیں ویسے اس دور دی بات ہے. جی 40 راتاں دا سفر 7 مہینے توتے دا 40 راتاں دا سفر. اللہ اکبر. اور 7000 اے جناب سال 7000 سال وہ چیز اڑتی رہ جائے تے 7واں آسمان عبور کر دیے. 7000 سال. کیوں جو زمین تو لے کے آسمان دنیا تک 500 سال دی مسافت ہے. 500 سال. ٹھیک ہے. تے آسمان ہے جڑا اے دی موٹائی یہ موٹا بھی اتنا ہی ہے کہ جتنا زمین تو لے کے آسمان تک فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال دا فاصلہ ہے. تے 7 آسمانہ پار جاندیا 7000 ہے جی سال 7000 سال لگ جان ہے جی. اور اللہ اکبر. پھر اگے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا جی سدرۃ المنتہا ہے وہ کول جنت مأوا ہے.
سبحان اللہ. اللہ دے عرش دے نیچے اس آسمانہ تو اتے پتہ نہیں کنے ہزار سال دا وہ فاصلہ ہے. یہ اللہ ہی جاندا ہے کتنے ہزار سال دا فاصلہ ہے. اللہ کریم نے اپنے نبی نو 7 آسمانہ پار دی اندہ سدرۃ المنتہا تک دی سیر کرائی. یہ ہزاراں سالہ دی مسافت دا یہ فاصلہ اللہ نے لیلا ہے جی بس رات دے تھوڑے جے حصے چ میرے نبی نو کروا چھڈیا. اس واسطے اللہ سبحان ہے کہ جی گل ہن کوئی لکی چھپی تے نہیں رہ گئی, گل سمجھ آئی. اللہ اکبر اللہ. ادھر ویکھو نا میرے پیارے ویر, ہاں جی اے جناب اقصا اے علاقہ دور تر دور سے بھی دور علاقہ اقصا کہا گیا ہے. پھر اے علاقہ قدرتی نہراں دی وجہ کر کے اور جناب پھلاں دی کثرت دی وجہ کر کے اور انبیاء دا مسکن اور مدفن ہونے دی وجہ کر کے بھی ممتاز ہے. گل سمجھ آئی نا. ہوں اگے گل چلائیے. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ میں اپنے گھر دے اندر لیٹیا ہویا. اللہ دے پیارے نبی فرما دینے گھر دے اندر میں لیٹیا ہویا آرام کر رہا اور جناب مکہ مکرمہ دے اندر, مگر میری آنکھاں نوٹیاں دل جاگدا. نبی دا سونا عام بندے دے سونے دے برابر نہیں, ٹھیک ہے. نبی ستے بھی ہون تے دل جاگ رہا ہوندا. سبحان اللہ. نبی دا دل کدی ستا. سبحان اللہ. جی میرے سونے ویر آقا فرما دینے میرا دل جاگ رہا ہے اور میں نو پتہ چل رہا ہے کہ ہو کی رہا ہے. میں ایک روایت اندر آیا میرے کل 2 فرشتے آئے, ایک میرے سارا لے پاسے کھڑا ہو گیا, ایک پیراں لے پاسے کھڑا ہو گیا. ایک فرشتہ دوسرے نو پوچھدا ہے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں اکھاں میری نوٹیاں لیکن میں پتہ چل رہا ہے جی کی ہو رہا ہے. اکھاں نوٹیاں تے میرا دل جاگدا. مینوں انج لگدا ہے جویں پیراں والے فرشتے نے پوچھیا آ ہوا کیا اے ہوئی ہے جنوں آسمان پار بلایا گیا ہے. جی جی. دوسرا کہندا ہے جی نعم ہوا ہاں یہی ہیں جن کو آسمان پار بلایا گیا ہے. الغرض میں دسنا ہے جانا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب پیغمبر فرما دینے انج بھی ہویا کہ دوسری بخاری شریف دی حدیث اندر آندا ہے چھت میری کھول دیتی گئی. گھر دی چھت جڑی اتوں کھول دیتی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. یہ دوئے رہتاں دی تطبیق ہے کہ پہلے 2 فرشتے آئے, ٹھیک ہے, پھر حضرت جبریل بھی آئے لیکن وہ چھت کھول دیتی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر کو لے آئے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑے پیار نال لٹا لے آگے آئے. میرے نبی دا شک صدر فرمایا. حضور دا شک صدر اس ویلے بھی ایک ویری تے حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر ادو ہویا, ایک ویری معراج تے جان تو پہلے ہویا, 2 واری شک جی. میرے نبی دا سینہ چاک فرمایا پھر زمزم دے نال دھو دیتا گیا اور جناب او دے اندر سینے نو جوڑ جنا او دے اندر کولے کا تشت منگوایا گیا. ایک بہت بڑی پیاری جی ٹرے جڑی ہے او دے اندر جناب اونوں لے آندا گیا جے دے اندر حکمت اور ایمان نال او ٹرے جڑی ہے نا حکمت ایمان نال بھرپور اور بھری ہوئی ہے. انہوں سینے دے اندر رکھ کے تے میرے نبی دا سینہ سی دیتا گیا, جوڑ دیتا گیا. الغرض میرے پیارے نبی کو لے دے بعد براق لے آندا گیا. میرے پیارے نبی دے سفر دیاں تیاریاں ہو رہی نے نا. براق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب جدوں بیٹھن لگ دینے براق شوخیاں مار دائے. حضرت جبریل کہندے نے او براق تو جاندا ہی نہیں تیرے تے ایگو جی ہستی آج تک سوار ہوئی بھی نہیں, نہ قیامت تک کوئی سوار ہوئے گی. تے جڑا براق سی نا گدے نالو کچھ وڈا, خچر ہے جی گھوڑے نالو چھوٹا, خچر دے برابر خچر نالو کچھ چھوٹا اور سفید رنگ دا براق سی. اور انہیں گل سنی تے پسینو پسینی ہو گیا.
ہرک ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے نبی سونے دی عظمت, میرے نبی دی شان تے عظمت دی بات جدو سنی اے براق پسینہ پسینہ ہو گیا. اور جناب اسی طرح جناب دی تیز رفتاری دا عالم ہے, جتوں تک دی نگاہ جاندی ہے اتھے دا ایک قدم جاندا ہے نا جی آسمانہ تک. یہ جناب بالکل لمحے دی اندر بھی پہنچ سکتا ہے. آسمانہ تے نظر گئی اتھے قدم چلا گیا. اتنا برق برق بجلی نو آکھ دینے برق تو برا کے نا. اسے واسطے جناب انو جناب اسے طریقے نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سوار کر کے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی دے اندر لجایا گیا. میرے نبی دی سواری نو باندھ دیتا گیا جتھے انبیاء دیاں سواریاں بنیاں جاندیاں سن. یہ تو مسئلہ ہی ملیا کہ اپنی چیز دی حفاظت توکل دے خلاف نہیں ہے. اپنی چیز دی حفاظت کرنی ہے, توکل دے خلاف نہیں. انہوں بننا, سنبھالنا, تالا لانا, لاک کرنا, ساریاں چیزاں چیک میں کرنیاں سفر دے اندر جناب توکل دے خلاف نہیں. الغرض میں دس دائریا عرض تے کردہ بیانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب پھر دے بعد امامت واسطے مصلی تے کھڑا کیتا گیا. سارے دے سارے انبیاء موجود نے. اور مصلی والا جو آ گیا ہے میرے نبی دے بعد انہوں پکڑ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے مصلی تے کھڑا کر دیتا. سونے یہ امامت دا حق صرف تو ہڈائے امام الانبیاء. میرے نبی نو امامت واسطے کھڑا کیتا گیا. پھر میرے نبی کو لے دودھ اور شراب دو چیزاں پیش کی دیا گیا. میرے نبی نے دودھ نو پسند فرمایا. حضرت جبریل آخر نے سونے فطرت نو قبول فرمایا جے, فطرت نو قبول فرمایا جے. ثم اصعدنی فعرج بی الى السماء الدنیا. پھر میں نو لجایا گیا, چڑھے عرج عروج ہے معراج, عروج تو ہے نا بلند. فرمایا چڑھایا میرے نبی نو چڑھا کے لجایا گیا آسمان دی طرف, آسمان دنیا دی طرف. جی یہ حدیثاں دے اندر آندا ہے کہ لفٹ جیسے لفٹ لگی ہوتی ہے نا, لفٹاں آج کل تے گل سمجھنی آسان. لفٹ نوا کوئی سوڑی سیڑھی سی وہ گویا کہ انج سیکنڈ دے اندر ہی ہو جناب اسمان پہنچ. واہ اللہ تیرے نظام, واہ اللہ تیریاں طاقتاں, اللہ تیریاں قدرتاں, سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ جناب آسمان دنیا تک پہنچے تے جبریل نے آکھیا دکل باب کی تانا آسمان دے دروازے نو کھٹکھٹایا. اگو جواب آئی کون, دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ کہندے نے میں جبریل ہاں. من ہوا, انہیں کہنا من ہوا. حضرت جبریل کہتے ہیں حاضا, اے جڑا دروازہ کھٹکھٹان والا جبریل. میرے نبی خاکی نے, کیوں انسان نے, بشر نے, تے اے نوریاں دا سردار میرے نبی دا غلام بنیا ہے. کیوں جی شاگردی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا. جدو ہے جی آقا تے غلام جان تے غلام ہی اگے دروازہ کھٹکھٹائے گا. واہ جی واہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر یہ دروازے تے دربان پوچھدا ہے, کہندا ہے حل معک احد, کیا کوئی تیرے نال کوئی ایک ہے؟ ایک مطلب دو تین نہیں, ایکو نہیں جناب. یہ کہندے نے جبریل کہندے نعم معی محمد الرسول اللہ, میرے نال محمد الرسول اللہ نے. اور جناب کہندے کی نے ہن دربان کہندا ہے ارسل الی, کیا ایدی طرف تینوں بھیجیا گیا؟ واہ جی واہ. جی جی اللہ دی طرفوں میں نو انہاں دی طرف بھیجیا گیا. جی اگو جناب جی حضرت جبریل نے کیا قال نعم فلما فتح علو جناب علون السماء والدنیا. فرمایا سانو چڑھایا گیا آسمان دنیا دی طرف, یعنی آسمان دنیا تے پہنچے. ویکھیا اللہ دے نبی فرما دے نے ویکھیا ایک شخص بیٹھا ہویا ہے, او دے سجے کھبے بڑے لوگاں دے جھرمٹ
جتھے دے جتھیاں دے جتھے سجے کھبے جی جی حضرت میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ دینے دائیں طرف لوگ بائیں طرف لوگ تے حضرت آدم علیہ السلام اجے تک میرے نبی نو نہیں پتا ہے کون ہے بیٹھا بندہ کون ہے جدے آسے پاسے ایڈے چرمٹ لگے ہوئے ایڈے جھنڈ تے ایڈے جتھے دے جتھے موجود نے سجے کھبے کیوں آپ ویکھ دے نے یہ شخص جڑا بیٹھن والا سجے پاسے ویکھدا ہے تے مسکران لگ جاندا ہے کھبے پاسے ویکھدا ہے تے رون لگ جاندا ہے اللہ اکبر جی 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 حضرت جبریل میرے نبی نے پوچھیا من حاضر رجل یا جبریل جبریل بندہ کون ہے دس دن حاضا آدم اے حضرت آدم نے اے لوگ کون نے فرمایا سجے پاسے لوگ اے جنتی لوگ نے کھبے پاسے والے جہنمی لوگ نے حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد والے اولاد چو جنہاں نو جنتی ویکھ دے نے جنتیاں نو ویکھ دے نے مسکران لگ جاندے نے سونیا اگر چاہنا کہ تیرے باپ حضرت آدم تینو ویکھ کے مسکران تے جنتیاں والے کم کر سونے جہنمیاں نو ویکھ کے حضرت آدم روندے نے ہن تیری مرضی انسان اپنے ابے حضرت آدم نو مسکراندیاں ویکھنا چاہنا ہے یا روندیاں ویکھنا چاہنا ہے مرضیاں تے تیریاں نے ہون جی جی میں عرضے کر رہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم فرما دینے مرحبا بالنبی الصالح والی ابن الصالح اے نیک نیک نبی سبحان اللہ مرحبا جس طرح میں تو انہوں کہنا مرحبا تو ہڈے تشریف لے آنے دا شکریہ اسے طریقے نال حضرت جناب آلن سالن مرحبا کہتے نے آدم علیہ السلام جی 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 پھر پوچھیا گیا حاضر جی 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 یہ لوگ کون نے انہاں دی وضاحت کر دیتی گئی الغرض حضرت آدم علیہ السلام دعاواں دیندے نے اے بعد جناب سوالاں جواباں تو بعد پھر دوسرے آسمان دی طرف اوتھے بھی انجی سوال جواب پورے پورے ہوئے نے میرے نبی دوسرے آسمان تے پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے دو نبی اتھے ملے جی اے دے بعد تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام جی جی ہاں جی اللہ دے نبی نے تھے فرمایا حضرت یوسف کون سی اذا ہوا قد اعطی شطر الحسن فرمایا انہوں نصف حسن عطا فرمایا گیا نصف حسن نصف پوری دنیا چو نہیں او زمانے دے اعتبار نال ادھا حضرت یوسف نو دتا گیا تے ادھا بہت زمانے دے باقی لوگاں نو پوری دنیا چو نصف حسن نہیں پوری دنیا چو یعنی کوئی ہزارواں تے کروڑواں حصہ بھی ساری کائنات اندر بن دیو تے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب تو سونے سن ٹھیک ہے جی اتنی وضاحت کافی ہے جی 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 اللہ دے نبی نے فرمایا یہ دے بعد میں جناب تیسرے آسمان تو بعد چوتھے آسمان تے لے جایا گیا چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام ملے جنہ دے بارے اندر قرآن کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا حضرت ادریس علیہ السلام دے بارے اندر اللہ فرمایا اسی حضرت ادریس نو بلند کر لیا اٹھا لیا رفع اٹھانا کہندے نے اٹھانے نو اللہ کریم فرماندے نے بلند مکان تے بلند جگہ تے حضرت ادریس علیہ السلام نو اٹھایا ادھروں بھی دعاواں ملیاں پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام ملے چھویں آسمان تے کون یاد ہے اکثر لوگاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ چھویں آسمان تے کون ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان تے
حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال ٹیک لگائے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ بیت المعمور کیڑا بیت المعمور ہے؟ جڑا آسمان والیاں دا کعبہ، اے بیت اللہ جڑا ہے سعودیہ دے اندر، اے مکہ مکرمہ چ اے مسلمانہ دا زمین والیاں دا کعبہ، سبحان اللہ۔ تے اس بیت المعمور دے اندر ہر روز 70,000 فرشتہ داخل ہوندہ ہے وہ دی تعظیم عبادت واسطے۔ تے فرمایا پھر کدی بھی اس فرشتے دی جڑا ایک باری داخل ہویا پھر باری نہیں آئے۔ اللہ تیرا اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا نظام۔ حدیث یہ کہندا ہے کہ آسمان اتنا فرشتیاں نال بھریا ہویا، اتنی عبادت کردے پے نے، جڑے سجدے چ پے نے وہ ہزاراں سالاں تو سجدے چ پے نے، جڑے رکوع چ نے وہ رکوع چ نے، جڑے جناب قیام کردے پے نے وہ قیام چ نے، اللہ دی عبادت ہو رہی ہے۔ اس وزن دے انہاں دے وزن نال آسمان جس طرح کچاوے دے ہوتے اونٹ تے کچاوا لدیا ہو نا، کجاوا او دے تے وزن دی وجہ تو جناب لکڑی دا کجاوا او آوازاں چیکو چیکو کردا ہے جی جناب آوازاں دیندا ہے، اس طرح آسمان آوازاں دے رہے ہیں، انہاں دے وزن اتنا زیادہ وزن۔ اللہ اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر، ایسے واسطے تے عرض کر رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن تے گل سمجھ آ گئی۔ عند سدرۃ المنتہی لے گیا اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمانہ تو پار سدرۃ المنتہا دے کول، اندہا جنت المأوا جتھے جنت ماوائے، سبحان اللہ۔ اس جنت دے کول اللہ کریم میرے نبی نو لے گیا، پھر اس جگہ تے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اتھے پھر اللہ نے وحی فرمائی، عجو نیاز دیا باتاں ہوئیاں جیڑیاں بھی ہوئیاں۔ اللہ سونا اس بات نو اچھے طریقے نال جاندہ ہے۔ الغرض میں دس سے رہا کہ میرے پیارے بھائیو جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے اتھے بڑیاں ہی پیاریاں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ نے بڑے عجائبات بکھائے، بڑیاں نشانیاں میرے نبی نو اللہ نے بکھائیاں معراج دے موقع تے اے پورا ایک جمعہ جے فلسفہ معراج، معراج تو ہویا مگر معراج ہویا کیوں؟ یہ میں انشاءاللہ اگلا جمعہ میرا آئے گا نا، جڑا پہلا جمعہ اگلے مہینے دا، انشاءاللہ وہ میں بیان کراں گا کہ معراج ہویا تے کیوں ہویا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ وہ دے چ بہت سارے مضمین 25-30 گویا کہ خطاب ہو جان گے، وہ دے چ 25-30 مضمون بیان ہوں گے ایک کو جمعے دے اندر انشاءاللہ۔ برکیف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آ رہے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے نے محبوب آقا سنیو اللہ دی طرفوں کیڑا گفٹ لے کے آئے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازاں دا، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سونیا جاؤ اللہ کو لے فَاسْأَلْهُ التخفیف، اے دے چنا کوئی لیس دا تخفیف دا اللہ کو سوال کرو۔ میری امت تے 2 فرض سن، انہوں نے وہ نہیں پڑھیاں تے 50 نمازاں۔ پیارے نبی گئے، 5 معاف ہو گئیاں، پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے۔ اللہ 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 9 مرتبہ، 10ویں واری تے پہلے گئے سن نا، 10 واری میرے نبی 6ویں آسمان تو پھر اللہ دے دربار پھر واپس پھر آنا جانا 10 مرتبہ ہویا تے نمازاں 5 رہ گئیاں۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سونیا ایک باری پھر چکر لا کے آؤ۔ جی تے کئی بندے ایسے منحوس دنیا تے پیدا ہوئے نے جڑے کہندے نے اسمبلی چ کیا سی ایک وزیر اعظم نے، تواڈے وزیر اعظم نے کیا سی جاہل تے او جڈ، کہندا سی کہ چکر ہور لا آندے تے ہم نمازیاں دا رولا ہی مکدا، نہ نمازاں رہندیاں نہ نمازی رہندے، گل ہی مک جاندی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ موسیٰ مینوں شرم آندی ہے، مینوں شرم آندی کہ میں ہن اللہ دے دربار کیڑے منہ نال جاواں، اللہ مینوں تحفہ دے رہا ہے، میں کہوں مینوں گفٹ چاہیے نہیں، تھوڑا چاہیے تھوڑا چاہیے، کیوں جی؟ اور دنیا والے ہو تانوں کوئی گفٹ ملے تے دل تہاڈا کردا ہوئے گا کہ بہتا چاہیے، گفٹ بہتا مل جاوے، کیوں جی؟ اللہ گفٹ دے تے بندہ کہے جی تھوڑا 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 ہوئے تھوڑا ہوئے۔
ادھر آسمانہ تو آواز آ گئی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمے تبدیل نہیں ہوندے سونیاں، نمازاں 50 ہی نے، پڑھو گے 5 نمازاں ثواب 50 نمازاں دا۔ سبحانک اللہ۔